ظالم اور گناہگار شخص کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں، سزا ہے۔ انسانیت سے پیار کریں تاکہ اللہ آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ رزق کے بارے میں پریشان ہونا رزق کا راستہ تلاش کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کرو۔ رات کی تنہائی میں بہائے جانے والے بے بسی کے آنسو انسان کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں اور مشکلات کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ بزرگوں سے بدتمیزی کی سزا بدتمیز بچوں کی صورت میں ملتی ہے۔ برے لوگوں کی زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں آ سکتی۔ جب رزق حلال نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ دل میں توبہ کا خیال پیدا ہونا خوش قسمتی کی علامت ہے۔ جن کے خواب بڑے ہو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بعض فیصلے وقت کرتا ہے۔ شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، جگنو روشنی بکھیرتا ہے۔ اسی طرح عقل مند انسان کے پاس ذہانت ہوتی ہے۔ ذہانت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کوشش یا علم کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ انسان اس وقت صبر کر لیتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ دوسروں کو خوش کی بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ اپنے خالق سے اپنے تعلقات مضبوط کرنے والے لوگ ہی فائدے میں رہتے ہیں، باقی سب خسارے میں ہے۔ ہماری قسمت کا دار و مدار ہمارے اعمال کے علاوہ ان لوگوں کے اعمال پر ہوتا ہے جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی اولاد کو رشوت کی کمائی پر پروان چڑھاتے ہیں ان کے اولاد عموماً بدتمیز اور بے ادب ہوتی ہے۔ آپ جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں کوئی رائے نہ دیں۔ جب سزا کا وقت قریب ہو تب توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اپنے دل سے دولت کی محبت نکال دو، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ صرف باتیں کرنے کا کیا فائدہ جب آپ کسی کی زندگی میں آسانی نہیں لا سکتے؟ ہر وہ شخص آپ کا دشمن ہے جو آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائی کرے۔ سکون ہمارے چاہنے سے نہیں ملتا بلکہ قسمت سے ملتا ہے۔ اختلاف رائے کو صبر سے برداشت کرنا انسان کے با اختیار اور مضبوط ہونے کی پہچان ہے۔ دل کا سکون اور اطمینان چیزوں میں نہیں بلکہ دین کی راہ پر چلنے میں ہے۔ لوگوں کو ہمیشہ وہی چیز اچھی لگتی ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو، اور وہ چیز بری لگتی ہے جس میں ان کا فائدہ ہو۔ انسان دولت کی زیادتی سے خوش ہوتا ہے لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی عمر کم ہو رہی ہے۔ کسی کو خوش کرنا نیکی ہے اور کسی کو تکلیف دینا برائی ہے۔ اگر عبادت گزار ڈاکٹر سے مریضوں کو کوئی فائدہ نہ ہو تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ علم والے کے سامنے زبان نہ کھولے اور جاہل کے سامنے خاموش نہ رہے۔ اپنے رزق کو جائز ضروریات پر خرچ کرنا عبادت ہے۔ قدرت کا سب سے بہترین تحفہ پرسکون نیند ہے۔ غریب شخص امیر ہونے کی امید میں جی رہا ہے جبکہ امیر شخص غریب ہونے کی خوف کی وجہ سے پریشان ہے۔ جو غم انسان کو اللہ سے قریب کر دے
وہ اس خوشی سے بہتر ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ برا انسان برائی نہ کرنے کے باوجود بھی برا ہے، اور نیک انسان نیکی نہ کرنے کے باوجود بھی نیک ہی ہے۔ اس کا گناہ زیادہ بڑا ہوگا جو جتنا زیادہ نیک ہوگا۔ پرسکون اور خوشگوار زندگی کی اہمیت اس سے پوچھو جو نیند کے لیے دعاؤں کا محتاج ہو۔ بدترین حالات کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خوف اس شخص کے دل میں ہوتا ہے جو اپنے گناہ سے آگاہ ہو لیکن اسے چھوڑنے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ غریبوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور امیروں کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے لیکن غریب ہونے سے ڈرتے ہیں۔ صبر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ جو چاہتے تھے وہ آپ کو نہیں ملا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر بیٹا باپ کی صحت، خوشی اور مرضی کا خیال نہیں رکھتا تو دونوں کا مستقبل خطرے میں ہوگا۔ اسلام کو پھیلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو بلند کیا جائے اور لوگوں کی مدد کی جائے۔